مسیح یسوع میں آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ آئیے میرے ساتھ نکالے خداوند کے پر کلام میں سے عہد نامہ میں سے متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 13ویں آیت۔ کلام خدا میں یوں مرقوم ہے: تم زمین کے نمک ہو، لیکن اگر نمک کا مزہ جاتا رہے تو وہ کس چیز سے نمکین کیا جائے گا؟ پھر وہ کسی کام کا نہیں سوا اس کے کہ باہر پھینکا جائے اور آدمیوں کے پاؤں کے نیچے روندا جائے۔ کلام خدا کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ آج ہم تھوڑی دیر کے لیے کلام خدا کے اس حصے پر غور کریں گے۔ اگر ہم دیکھیں تو نمک جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے، اور خاص طور پر ہم جب کوئی سبزی بناتے ہیں اور اسی طرح سے بہت سی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ جو نمک کی پہلی خوبی ہے، جو نمک کی پہلی خصوصیت ہے، وہ یہ ہے کہ نمک چیزوں کو پاک کرتا ہے، اور مسیح خداوند نے اسی لیے ایمانداروں کو زمین کا نمک قرار دیا کہ ایمانداروں کی زندگیوں میں پاکیزگی نظر آئے۔ ایماندار اپنی زندگی کے سبب سے لوگوں کو یہ سکھائیں، لوگوں کو یہ بتائیں کہ ہماری زندگیوں میں پاکیزگی ہے، اور اس پاکیزگی کو وہ دوسرے لوگوں تک بھی لے کر جائیں۔ جو نمک کی پہلی خوبی ہے کہ وہ چیزوں کو پاک کرتا ہے، اور ایماندار کو بھی اپنی پاکیزگی اس دنیا میں ظاہر کرنی ہے، اور اس پاکیزگی کو دوسروں کی زندگیوں میں لے کر آنا ہے۔ دوسری بات ہم سیکھتے ہیں کہ نمک جو ہے وہ ذائقہ پیدا کرتا ہے، چیزوں کو لذیذ بناتا ہے۔ اگر کسی سبزی میں نمک نہ ہو تو وہ سبزی بد ذائقہ ہوتی ہے، اس کا لطف نہیں ہوتا، اس کا مزہ نہیں آتا، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، وہ بد ذائقہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح سے اگر ہماری زندگیوں میں یہ خوبی نہیں ہے، ہماری زندگیوں میں نمک جیسا ذائقہ نہیں ہے، اور جو بات سیکھنے کی ہے کہ یہ خوبی جو نمک میں پائی جاتی ہے کہ یہ چیزوں کو لذیذ بناتا ہے، اسی طرح سے ایک ایماندار کی زندگی میں بھی یہ ذائقہ نظر آئے کہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو لذیذ بنائے، دوسروں کی زندگیوں میں اس کے سبب سے ذائقہ آئے، دوسرے لوگ اس کے سبب سے لطف اٹھائیں، اور دوسروں کی زندگیوں میں لذت آئے۔ دوسری بات ہم سیکھتے ہیں آج کے مقدس کلام میں سے کہ جس طرح سے نمک چیزوں کو ذائقہ دار بناتا ہے، اسی طرح سے ایک ایماندار بھی جو یسوع کا ایلچی ہے، جو مسیح کا حقیقی شاگرد ہے، لازم ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی سے دوسروں کی زندگیوں میں ذائقہ پیدا کرے۔ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں ہم خود کو ایماندار کہتے ہیں، خود کو راست باز کہتے ہیں، خود کو دیندار کہتے ہیں، خود کو مسیح کا بدن کہتے ہیں، مسیح کی کلیسیا کہتے ہیں، خدا کے لوگ کہتے ہیں، لیکن ہم دوسروں کو گرانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسروں کی پریشانی سے خوش ہوتے ہیں۔ جب دوسرے لوگ غم کا شکار ہوتے ہیں، جب دوسرے لوگ
پریشان حال ہوتے ہیں تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ایک ایماندار کی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہو۔ تیسری بات ہم آج کے مقدس کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ نمک کی یہ خوبی ہے کہ وہ چیزوں کو محفوظ کرتا ہے۔ کیا یہ خوبی ہمارے اندر موجود ہے کہ ہم دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ کرتے ہیں؟ خداوند یسوع المسیح جو پریچر، ٹیچر اور ہیلر ہے، ہم اس کی زندگی میں یہ بات دیکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرتا ہے۔ ہر طرح سے وہ لوگوں کی زندگیوں میں آرام مہیا کرتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرتا ہے۔ اور کیا یہ خوبی ایک ایماندار میں موجود ہے کہ اس کے سبب سے دوسروں کی زندگیاں محفوظ ہیں؟ اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں بہت سے لوگوں کے سبب سے دوسروں کی زندگیاں غیر محفوظ نظر آتی ہیں۔ بہت سے لوگ دوسرے انسانوں کے لیے وبال جان بنے ہوئے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جس طرح سے نمک میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ چیزوں کو محفوظ کرتا ہے، اسی طرح سے ایک ایماندار میں بھی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ کرے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے، اناج کے وسیلہ سے وہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنائیں، فانی خوراک کے سبب سے اور خداوند کے لا خطا لا تبدیل کلام کے سبب سے وہ لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ کرے۔ اور چوتھی بات ہم سیکھتے ہیں کہ اگر پانی میں نمک ڈال دیا جائے تو بدن کے کسی حصے پر لگایا جائے تو وہ درد کو کم کرتا ہے۔ اسی طرح سے ایک ایماندار میں بھی یہ خوبی ہونی چاہیے کہ وہ دوسروں کے درد کو زیادہ نہ کرے، ان کو بڑھائے نہ، بلکہ دوسروں کی زندگیوں میں درد کو کم کرے۔ نمک میں یہ خوبی پائی جاتی ہے کہ وہ دوسروں کی زندگیوں کو محفوظ کرتا ہے، اور خدا کا بندہ بھی یہ بیان کرتا ہے کہ میری مانند بنو جیسا کہ میں یسوع مسیح کی مانند۔ سو خداوند ہمیں اس کلام کے وسیلہ سے بڑی برکت دے، آمین۔